صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفلیں کون و مکان نہ ہوتی، جو وہ امام رسل نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر. شریک خدا اور جواب محمد. مکرم حاضرین، محترم سامعین، برادران دین، امت بہترین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ رضی اللہ عنہا پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ. وہ فرماتے ہیں کان خلق القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن سورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہیں، یہ قرآن علم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، یہ قرآن خاموش ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار، جانثار، وفادار، حبدار فرماتے ہیں کہ جب آخری دفعہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ کے حجرے کا دروازہ کھلا، تب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کأنہ ورقۃ مصحف. معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابا عبداللہ تک جن پشتوں میں آیا، اور میری اماں حوا پاک سے لے کر اماں آمینہ تک جس خاندان میں میری ذات آئی، خدا نے اس خاندان کو زنا اور برائی سے پاک رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا سے انسان کو چنا، انسان سے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام سے خلیل علیہ السلام کو، خلیل علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو، کنانہ سے فہر کو، فہر سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم کو عرب سے چنا، سارے عرب سے اللہ نے تمہارے مصطفیٰ کو چنا. آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحباً بالابن الصالح، خوش آمدید میرا بیٹا آیا. اور آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، مواہب الدنیا خصائص الکبریٰ، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہوا تھا، اور کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کلمہ نہیں کہ آپ اس دن سے واپس آ جائیں، ابھی تک کلمہ شروع ہے، چونکہ کلمے کے دو جز ہیں، اللہ کی ربوبیت، مصطفیٰ کی رسالت. کبھی میں اس کلمہ پر علمی بحث کروں گا، اب میں سیرت کی دو جھلکیاں دوں گا، ساتھ ساتھ پیغمبر کے غلام، خادم اسلام، واجب احترام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کا نام، ان کا کام برسر عام پہنچاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کے مدینے کی گلیوں کے کتوں کے پاؤں کی مٹی سے بھی عقیدت عطا فرمائے. ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، محمد کو مصطفیٰ مانتے ہیں. وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ ہمارا رب ہے، شاہ عرب ہے. ان کی ربوبیت ہے، ان کی نبوت ہے، ان کی مغفرت ہے، ان کی شفاعت ہے، ان کی خلقت ہے، ان کی امت ہے. میں نبی کو سائل مانتا ہوں، میں نے نبی کو خدا سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے. تاریخ نے پوچھا اس کو یتیم کیوں بنایا، فرمایا اس کے سہارے توڑ کر اس کا سہارا میں خود بن گیا ہوں. مولا ان کے ابا، ان کے اماں، ان کے دادا کیوں لیا، فرمایا ان کی تربیت ان کے ماں باپ نہیں کریں گے، ان کی تربیت میں آپ کروں گا. مولا ان کو یتیم کیوں بنایا، فرمایا میری غیرت گوار نہیں کرتی کہ یہ کہیں کہ اماں روٹی پکا دے، ابا لڈو کھلا دے، دادا مجھے چادر لا دے. پیغمبر جو کچھ مانگے مجھ سے ہی مانگی. یہ جمعہ کے دن ہاتھ اٹھائے میں بارش برساؤں گا، یہ بڑی بکری پر ہاتھ پھرے میں دودھ بڑھاؤں گا، یہ جلابیب کے منہ پر ہاتھ رکھے میں چہرہ چمکاؤں گا. دیکھ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا صدقہ کرے، میں جنت کے در کھول دوں گا. یہ مانگتا رہے گا، میں دیتا رہوں گا.
میرے نوجوان ساتھیوں سیرت سن لو. یہ بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ پیغمبر آئے تو کیا ہوا؟ انقلاب آ گیا، اسلام پہ شباب آ گیا، خدا کا انتخاب آ گیا، انتخاب لاجواب آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کعبہ کا ننگا طواف ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت الرجل من السورۃ الی الرکبۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات یوم القیامہ. جو میری کلمہ کو جوان لڑکی یا کوئی یار پتلے کپڑے پہنتی ہے جس سے اس کے بال اور وجود ظاہر ہوتے ہیں، خدا اس کو ننگا کر کے جہنم میں داخل کرے گا. دوستو سیرت سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو بزدل بہادر بن گئے، رزیل شریف ہو گئے، راہزن راہبر ہو گئے. کیوں نہ کہوں کوئی مسجد کو نکلا نمازی بن گیا، کوئی جھنڈے کے نیچے تلوار لے کر آیا تو غازی بن گیا، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تمہارے چہرے کو دیکھا صحابی بن گیا، مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، عرب شریف بن گیا. کالا بلال بکتا ہوا غلام سید الحبش جوتی سمیت جنت کا وارث بن گیا. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سیر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. بات کیا تھی نہ روموں و ایران سے دبے، چند بے تربیت یہ اونٹوں کے چرانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ہے خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے. میں نے قاسم نانوتوی سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ تو عاشق رسول نہیں. وہ مولانا نانوتوی جو بیر علی سے جوتی اتار کر سواری سے بھی اتر پڑے تھے. مولانا قاسم نانوتوی نے یہاں کہا تھا اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ. کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، بولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچائے اطہر کے تیرے بن کو غبار. جو یہ نصیب نہ ہو کہاں نصیب میرے کہ میں اور سگان حرم کی تیرے قطار. عشق ہے دعا کرو کہ خدا ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنائے. بچوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ننھی ننھی بچیاں، عمر کی کچیاں، بہت ہی سچیاں، پاؤں سے ننگیاں، لکھا ہے کہ 16-17 تھی، کپڑے میلے کہہ رہی تھی نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری. ہم بنی نجار قبیلے کی لڑکیاں ہیں، مدینہ والو ہمیں مبارکباد دو. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پیار ہے تو دھوپ میں کیوں بھاگ رہی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں اماں اور ابا نے کہا تھا کہ محبوب آ رہا ہے. فرمایا آؤ میری اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، تمہاری تکلیف مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں کو بھی پیار تھا. بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بھی مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ بھی محبت رکھتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے تو پہاڑ ہلنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک مارا، فرمایا اسکن وفی روایت اثبت، او پہاڑ رک جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. حضرت عمر اور عثمان ساتھ تھے. وقت نہیں کہ ان شہیدوں پر تقریر کروں ورنہ سارا دن گزر جائے گا. حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اتنا کہا رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت ملے گی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اعلان کر چکی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ پہاڑ خوشی سے جھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے او پہاڑوں تم پر پتھر ہیں، مجھ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم پر درخت ہے، مجھ پر 2 جہاں کا بخت ہے. تم پر مکان ہے، مجھ پر نبی آخر الزمان ہے.